قاسم بن حسن جنگ کر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگی جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک کسی نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ قاسم نے چیخ کر کہا واہ اماں، او میرے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چیخ سنی برداشت نہ کر سکے، صفوں کو چیرتے ہوئے، کافروں کو جہنم واصل کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے قاسم پر آ پہنچے، اور قاسم پر جو حملہ کر رہا تھا اس کے بازو پر وار کیا، بازو کو کاٹ کر رکھ دیا، اور قاسم کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا، فرمانے لگے اے قاسم بیٹے، آج آپ کا چچا حسین بے بس ہے، آج آپ کا چچا حسین آپ کی مدد نہیں کر سکا، آج مجھے معاف کر دے، آج میں بے بس ہو چکا ہوں، دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے، ہمارے جنگجو بہت کم ہیں، اور آدھے سے زیادہ جنگجو شہید ہو چکے ہیں۔ سن 1831 سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سکھ فوج کے مقابلے میں کھڑے تھے اپنے جان بازوں کو لے کر، تو اس وقت ایک سکھ دوڑ کر سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر ان کافروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا، اور ایک شخص سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر سے دوڑ کر سکھوں کے ساتھ مل گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور یہ دونوں افراد اسی جنگ میں جنگ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو مسلمان تھا شہید ہو گیا، جو مسلمان کافر ہو گیا، سکھوں کے ساتھ مل گیا، وہ جہنم واصل ہو گیا، دونوں مر گئے۔ ایک کو شہادت مل گئی، جنت میں چلا گیا، اور دوسرا مسلمان ہونے کے باوجود مرتد ہونے کی وجہ سے، کافروں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ فرمائے۔ یہ ساری تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، برے خاتمے سے محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، نافرمانی کو نہ دیکھنا، گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا، اپنے فضل کو دیکھنا، اپنے فضل سے، اپنی وسیع رحمت سے، اپنے جود و سخا سے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمانا، اور ہدایت کاملہ پر استقامت نصیب فرمانا، ایمان والی موت نصیب فرمانا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمانا۔ کیا خوب کہا، عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون مینجھے منہ کالے، فضل کریں تو بخشے جاون مینجھے منہ کالے۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے فضل سے ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب کرنا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمانا۔ سارے ایک ایک کر کے جانباز شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت باقی بچ گئے۔ اب اہل بیت کی باری ہے۔ اہل بیت کے جنگجوؤں میں سے علی بن حسین نے کہا اپنے والد محترم سے، ابا جان، سب سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر جنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو
زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ پر تلواروں کی بارش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابا جان سب سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں۔ علی نے اجازت مانگی اور میدان جنگ میں دوڑ لگا دی، اور جنگ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت نصیب ہو گئی، جنت میں پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی، وہ بھی جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ قاسم بن حسن جنگ کر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگی جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک کسی نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ قاسم نے چیخ کر کہا، واہ اماں، او میرے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چیخ سنی برداشت نہ کر سکے، صفوں کو چیرتے ہوئے، کافروں کو جہنم واصل کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے قاسم پر آ پہنچے، اور قاسم پر جو حملہ کر رہا تھا اس کے بازو پر وار کیا، بازو کو کاٹ کر رکھ دیا، اور قاسم کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، فرمانے لگے، اے قاسم بیٹے، آج آپ کا چچا حسین بے بس ہے، آج آپ کا چچا حسین آپ کی مدد نہیں کر سکا، آج مجھے معاف کر دے، آج میں بے بس ہو چکا ہوں، دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے، ہمارے جنگجو بہت کم ہیں، اور آدھے سے زیادہ جنگجو شہید ہو چکے ہیں، چند جنگجو بچے ہیں اور ہماری جانیں بچی ہیں۔ اے میرے بھتیجے، مجھے افسوس ہے کہ آج کے دن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے صاحبزادے ابو بکر عثمان، قاسم، عبداللہ، یہ چاروں کے چاروں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کتنی پیار تھا نبی کے اہل بیت ابو بکر، عمر، عثمان کے درمیان رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کا نام ابو بکر رکھا، عثمان رکھا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان بے انتہا محبت تھی۔